اللہ کی دھن مل جاتی ہے، اللہ کی دھن مل جاتی ہے، معصیت چھڑوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی۔ اللہ صبر چاہے، بالصبر والصلاۃ، صبر کرے اور دعا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، رسول ہے، اللہ تعالیٰ کو براق عطا فرمائے اور اعظم حضرات انبیاء کرام میں سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے جو امتی اور مسلمان تھے، جو ان پر ایمان آئے، ان کے زمانے کے جو مسلمان تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی فرعون ظلم کرتا ہے اور آپ کے آنے کے بعد بھی فرعون ظلم کرتا ہے۔ ابھی کوئی اس کا حق بدلتا ہے، بچوں کو ذبح کرتا ہے، عورتوں کو ذبح نہیں کرتا، ان سے شدت زبان بچی ہو جاتی ہے، ان سے شدت دیتا ہے، طرح طرح کے ظلم کرتا ہے، اس کا حق بدلتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بات کرو، تمہارے سارے کام ہو جائے۔ فرعون کو بتلا دیا، فرعون کو بتلا دیا کہ ان کے زمانہ میں اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں نماز جو نماز کی جگہ ہے وہیں پر پڑھی جاتی تھی۔ ہم تو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں پڑھ لیتے ہیں، پارک ہے، کھلا میدان ہے، دکان ہے، فیکٹری ہے، جہاں چاہے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ساری زمین ہمارے لیے نماز کی جگہ ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جب نماز کی جگہ تھی، گرجا یا سوما جو جگہ بھی تھی، مسجد جو جگہ بھی تھی، وہی نماز پڑھتے تھے، گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب ہم کو پتہ چلا کہ نماز پڑھ کر دعا کریں تو وہی حق میں، پھر ہم نے کیا ساری مسجدوں کو رکھ دیا، کسی بھی جیسی مسجد سب کیا گیا تاکہ نہ نماز پڑھے نہ میرے حق میں دعا۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ ہماری مسجد کے علاقے اب ہم کہاں نماز پڑھیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی، حکمران ہوا اپنے گھروں میں پڑھنا۔ پہلے تو باہر کے مسجدوں پڑھتا ہے، مجبوری ہے گھروں میں پڑھنا، گھروں میں نماز پڑھنا۔ تو پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے جو مسلمان تھے اور دوسرے امتی تھے، وہ گھروں میں نماز پڑھنا شروع کر دیا، وہاں مانگتے تھے اور وہاں سے پڑھتے تھے کہ اللہ جو ہم کو ظلم کرتا ہے، ہمارے بچوں کو ذبح کرتا ہے، بچوں کو زندہ رکھتا ہے، بچے جوان ہوتے ہیں اسے کام لیتا ہے، معلوم سے بھی کام لیتا ہے، ہم پر ہر روز ظلم کرتا رہتا ہے۔ تو پھر مسلمانوں کی دعا قبول ہوئی، آہستہ آہستہ حکم نازل ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو وہی نازل ہوئی، آپ مسلمانوں کو لے کر وہاں کو دور کر چلے۔ رات رات یا کوئی وقت تھا اس میں ہم موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل پڑے اور مسلمان اور مسلم ساتھ تھے، آگے سمندر تھا، حکم نازل ہوا، لاٹھی ماری اور اس کے بعد کیا ہوا؟ پانی پھٹ گیا اور راستے بن کے خشکی ہو گئی، زمین نظر آ گئی اور دوسرا فرما کہ اس راستے راستے میں نکل رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے مسلمان زندگی تھے، وہ راستے مل گیا، پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا اور زمین خشک تھی، اللہ کو حکم چلے اس زمین پر اور سمندر سے پار ہو گیا۔ اب فرعون کو چاہیے تھا کہ یہ ایک معجزہ ہے، مجھے چاہیے توبہ کر لو، لیکن اس نے تکبر کیا اور اپنی فوج کا تو اس راستے پر چلا اور موسیٰ علیہ السلام کو آگے قتل کرتے ہیں اور مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں۔ یہ کیوں آگے گزر سے اور محمد کرتا تھا جب سمندر کے درمیان پہنچا تو پانی مل گیا، اللہ کو پانی مل گیا، فرعون بھی غرق ہو گیا اور سارے اس کے جو ساتھ تھے سارے غرق ہو گئے۔ اتنا روب تھا فرعون کا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مسلمان تھے انہوں نے عرض کیا موسیٰ علیہ السلام سے
پانی کو حکم دیا، پانی نے ایسا کیا کہ پانی کی لہر آئی، لوگوں کی لہر کو کاروبار میں ابو ذر کو دیکھو یہ مارا پڑا ہے، ان کہتے کہیں طرح بھاگ کے یہ تو مارا پڑا ہے۔ وہاں سے اس طریقہ سے وہ حکم ہوا نازل کا، جب حکم نازل ہوا جو وقت تھا، وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو بیت المقدس چلے گئے اور وہیں بیت المقدس کے فاصلے پر وہی انتقال ہوا۔ اگر بیت المقدس کی یا جلسہ وغیرہ آپ قریب کھڑے ہوں تو آپ سے تقریب آئے، جتنی دور تک کی جائے گی اتنی دور بیت المقدس سے ابو صلی اللہ علیہ وسلم قبر ہے اور کا انتقال ہوا۔ لیکن اس طریقہ سے جو مسلمان تھے ابو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان تھے وہ اس وقت سے باہر آئے، تو یہ کیسے آئے پتہ نہیں، بہرحال اللہ کا فضل ہوا وہ دوبارہ مصر آئے، اس طریقے سے دوبارہ مصر آئے اور مصر میں کیا تھے غرق ہو گیا، اس کے محلات تھے جو مسلمان جو تھے ابو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ فرعون کے محلات کو داخل، فرعون کے محلات میں فرعون کے محلات جو تھے ان کے مالک بن گئے، فرعون کے جو باغیچے تھے ان کے مالک بن گئے، فرعون کے باغات تھے ان کے مالک بن گئے، وہاں کوٹھیاں تھیں، باغات تھے، پھل تھے، فرعون کی بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں، سب کے مالک۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنایا کہ تو بات کرنا، ادھر واضح پڑے لوگ غرق ہوا اور مصر اور فرعون کے محلات تھے اور کوٹھیاں تھیں، باغات تھے، کپڑے تھے، زیورات تھے، سونا چاندی کے خزانے تھے فرعون کے پاس، ان سارے خزانوں کے مسلمان مالک بن گئے، فرعون کے سارے خزانوں کے مسلمان مالک بن گئے۔ یہ ہے نماز کی برکت۔ اس نماز کو کسی حالت میں نہیں چھوڑنا چاہیے، نماز کو کسی حالت میں نہیں چھوڑنا چاہیے، سنت کے مطابق نماز پڑھے، نماز پڑھیں گے اللہ کا حکم، اللہ کی عظمت خوف میں بیٹھے گا، باقی اوقات میں بھی دین پر عمل کرے گا، جو دین پر عمل کرے گا عمل کرنے سے اللہ کی رحمت آئے گی، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، جب ڈوٹی جائے گا قبروں میں کامیاب ہوگا، ہمیشہ میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ دین دنیا اور آخرت کی نجات اور دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے نجات ہے اور آخرت کی جو کامیابی ہے اور جہنم سے جو آزادی ہے اور جنت میں داخلہ ہے، اللہ کی رضا ہے، یہ دین ساری کامیابیوں کا ضامن و کفیل ہے۔ یہ دین ہماری کامیابیوں کا، ہماری رشد و ہدایت کا، اللہ کی رضا ہے، یہ دین ضامن اور کفیل ہے۔ اس بات کو سمجھیں اور ہم سب کو عمل کرنا چاہیے، بات کو فائدہ ہونی چاہیے، اللہ کی برکت سے انشاءاللہ پورے دین پر عمل کرنے کی اللہ توفیق دے۔ بس تعین صبر و صلاۃ، تمام لوگوں میں پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق ہو جائے۔